بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سہیل کے درمیان ولی کی اجازت کے بغیر جاتا ہے کوئی، یعنی قریش میں سے مسلمان ہو کر کے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ مدینے سے کوئی آ جاتا ہے اگر مکے میں تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، نہیں کریں گے کہ 3 بار کہنے پر نہیں اٹھے، رکے رہے۔ لیکن جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قربانی کا وہ جانور خود ذبح کیا تو اطاعت میں مصباحی صاحب جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 1500 تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 2 سال کے بعد واپس پہنچتے ہیں فتح مکہ کے لیے، جو پہنچتے ہیں غزوہ فتح مکہ میں، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے 12,000 تک آتی ہے کہ اتنی تعداد کے ساتھ وہ پہنچے تھے۔ صلح حدیبیہ کے جو نتائج ہیں وہ مثبت نتائج نکلے، اور چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا سے ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر انجام فرمائے گا، اور یہ صلح جو آج ہم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مثبت نتائج ہمارے ہی حق میں فرمائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً دب کر کے صلح کی شرطیں، ان کی شقیں جو تھی دب کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قبول کی، لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی، کیونکہ دیکھنے میں اگرچہ وہ دبا ہوا لگے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ یا ایک خلیفہ جو ہوتا ہے جو سلطنت کو چلاتا ہے، اس کے اندر جس طرح کے جنگی مہارت کا ہونا ضروری ہے، اس کی عقل کا مثبت ہونا اور بہت حکمت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ اس کے اندر مکالمہ کی بازی مارنے کی صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے۔ بات چیت ایسی کرنے والا ہو کہ بات سے ہی اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اور یہ جو معاہدہ تھا، یہ معاہدہ ظاہراً اگرچہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ قریش مکہ کے خلاف ہی رہا، کے لیے خسارہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جہاں خیبر سے گھرے ہوئے تھے جو یہودیوں کا علاقہ تھا، دوسری طرف قریش اور کئی ہر طرف سے قبائل جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دشمن تھے یہ سب، اور ہر طرف اگر مسلمان بکھر جاتے جنگ کے لیے تو پھر مسلمانوں کا ہی نقصان تھا۔ اور جب قریش سے صلح ہو گئی تو اس کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جن کو آزادی مل گئی کہ وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے، تو بہت سے قبائل جوق در جوق آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے لگے، کچھ صلح کرنے لگے اور کچھ اکثر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے اسلام کا دائرہ بہت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور جب 2 سال کے بعد جب وہاں واپس پہنچتے ہیں تو ان کی تعداد 10,000 سے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ 2 سال بعد پہنچنے کی وجہ جو ہوئی، عام طور پر ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ 10 سال کا جب معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، تو 2 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیوں؟ جب بنو خزاعہ کے لوگ جن پر حملہ ہوا تھا وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ صحابی کو 3 میں سے یعنی 3 آپشن دے کر کے قریش کے پاس بھیجا۔ قریش کو یہ 3 آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی صلح کو بچانے کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کی، ابھی بھی کی، ایسا نہیں کہ اب ڈائریکٹ آپ حملہ کے لیے پہنچ گئے، نہیں، بلکہ 3 شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 میں سے کوئی ایک مان لو۔ ایک شرط یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے اس کی دیت ادا کرو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر آپ دیت ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دو، ٹھیک۔ تیسری شرط یہ تھی کہ آپ صلح حدیبیہ کو کالعدم قرار دے دو، ٹھیک، یعنی آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم دیت دینے پر آ گئے تو ہمارے پاس مٹھی بھر جو بھی نہیں بچے گا، وہ بھی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو ہم آپ کے حوالے بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری بات بچی صلح حدیبیہ، ہم اسے کالعدم قرار دیتے۔ اچھا جی، میں آج فتح مکے پر سحری کی مجلس میں مصباحی صاحب آپ سے میرا سوال، اگر خدا کی مرضی کے تابع رہا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل ہو، جی، جنگیں ٹل سکتی ہیں، امن آ سکتا ہے۔ یہ کچھ ثابت ہوا جو صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ہوا، یہی اس کا معنی نکالیں یا کچھ اور معنی بھی بنتے ہیں؟ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ایک مسلمان کو صابر و شاکر رہنا یہی اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور جس میں کئی واقعات صلح حدیبیہ میں ایسے ہوئے بھی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں، کیا وہ باطل نہیں، اس طرح پھر انہیں دلاسا دینا کہ صبر کرو۔ پھر حضرت ابو جندل کا واقعہ، جو آ گئے، سہیل تھے وہاں پر موجود، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی پہلی شرط یہاں موجود ہے، یہ میرا بیٹا، اس کو واپس کیجئے ورنہ صلح ختم۔ تو حضرت سہیل کے بارے میں بہت منت سماجت حضور نے کی کہ اسے چھوڑ دو، بہرحال وہ نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصبر واحتسب،
صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، جس سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، رسول کی اتباع اور اللہ کی مرضی پر ہم صابر و شاکر اگر رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر مشکل آسان فرما دے گا انشاءاللہ، جیسا کہ 1500 مجاہدین کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں مکہ اس صبر و شکر کے بدلے میں مل گیا۔ ماشاءاللہ۔